اللہ الرحمن الرحیم، اس میں وضو کے ٹوٹنے کے مسائل آج تھوڑے بیان کرنے کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ 8 چیزیں ہیں یا 8 امور ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو کے ٹوٹنے کو حدث اصغر کہتے ہیں، جیسے ادھر ہم نے پڑھا تھا وضو کرنے کو طہارت اصغر کہتے ہیں اور وضو کے ٹوٹنے کو حدث اصغر کہتے ہیں، اور ادھر غسل کو طہارت اکبر کہتے تھے اور ادھر غسل واجب ہو جائے تو اس کو حدث اکبر کہتے ہیں۔ تو حدث اصغر یعنی وضو کا ٹوٹنا 8 چیزوں سے ہے، 8 امور ہیں۔ نمبر 1، پیشاب یا پاخانہ آئے یا ان راستوں سے کسی بھی چیز کا اخراج ہو، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، ہوا کا خارج ہونا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، پورے جسم سے اور جسم کے کسی بھی حصہ سے خون، پیپ وغیرہ نکلے اور صرف نکلے نہیں، نکل کر اگر اپنی جگہ پہ وہ کھڑی ہو جاتی ہے اور وہیں پہ جم جاتی ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نکلے اور تھوڑی سی بہہ جائے، خون نکلے اور تھوڑا سا بہہ جائے یا پیپ بہہ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بہنا شرط۔ اسی طرح منہ بھر کے قے آئے، بار بار منہ بھر کے قے، زیادہ قے آئے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نیند سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، مگر اس وقت کہ جب نیند بھی آئے اور بندہ کسی چیز سے ٹیک لگائے اور ٹیک اتنی لگا کے سوئے کہ جس چیز سے ٹیک لگائی ہے اگر اس چیز کو نکال دیا جائے تو بندہ گر جائے، سارا بدن پھٹی پہ ڈالا ہوا ہے ایسے کر کے، تو اگر پھٹی نکالی جائے تو یہ بندہ گر جائے۔ اس حالت میں ٹیک، اگر ویسے ہی بندہ بیٹھا ہے، یہاں بیٹھا ہے اس طرح، تو اس کو نیند آ بھی گئی، بے شک وہ جھول رہا ہے نیند سے، آگے پیچھے ہو رہا ہے، ادھر ہو رہا ہے، ادھر ہو رہا ہے، نیند ہے، آنکھیں بند ہو رہی، تو اس سے نہیں وضو ٹوٹتا۔ یہ جو بہت سارے بزرگوں کا، ہم اسلاف کا سنتے ہیں کہ وہ عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھتے تھے اور فجر تک ان کا وضو چلتا تھا اور سال ہر سال، تو ان کا یہی تھا کہ وہ یا آلتی پالتی مار کے بیٹھے ہیں، چوکڑی جسے کہتے ہیں، یا اس طرح دو زانو بیٹھے ہیں، تو اس میں اگر اونگ آ بھی گئی ہے تو وہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ مگر اگر ٹیک لگائی ہے، سائیڈ پہ لگائی ہے، آمنے سامنے پیچھے کسی چیز سے ٹیک لگائی، پھر اونگ آ گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر لیٹ کر سویا ہے پھر تو بالکل ہی سو جائے گا۔ مگر یہاں پر قربان جائیں آمنہ کے لال کے، سبحان اللہ، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو امتیازات اور جو شان عطا فرمائی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھنٹوں سوئے رہے اور سو کر اٹھے تو آپ طبعاً اور فطرتاً تو وضو کرتے ہیں، شرعاً آپ کو وضو کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آہستہ سبحان اللہ کہا ہے آپ، سبحان ماشاء اللہ۔ اسی طرح کوئی آدمی بے ہوش ہو جائے کسی بھی وجہ سے، بیماری سے، کمزوری سے، یا اور کوئی غم کی خبر سن کر کسی بھی طرح کوئی آدمی بے ہوش ہو جائے تو اس میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مجنون اور دیوانہ لوگ، دیوانگی طاری ہو جاتی ہے، مجنون پن طاری ہو جاتا ہے تو اس کا بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ کسی بھی وجہ سے اس پر مجنون نشہ کر لیا ہے یا کوئی اور اس طرح، تو اس نمبر 1۔ نمبر 8 ہے نماز کے اندر کہکہا لگا کر ہنسنا۔ نماز پڑھ رہے تھے اور کہکہا لگا کر اونچی اونچی ہنسی۔ کہکہا کی کیفیت جو فقہاء نے بیان کی کہ اتنی مقدار میں اونچی آواز میں آدمی ہنسے کہ ساتھ والے کو پتہ چل جائے۔ اگر اکٹھے نماز پڑھ رہے تھے تو اتنا ہنسے کہ ساتھی جو نماز ہے دائیں پڑھ رہا ہے یا بائیں پڑھ رہا ہے، اگر اس کو پتہ چل گیا کہ یہ بندہ ہنس رہا ہے، اس کی ہنسنے کی آواز سے اس کو پتہ چل گیا، اس کو کہتے ہیں کہکہا، کھل کے ہنسنا نماز کے اندر۔ تو آپ دیکھیں وضو ٹوٹ گیا، کیا مطلب
یہ یہاں وضو اس لیے ٹوٹا کہ یہ نماز کی بے ادبی کی ہے، اس کی نماز بھی نہیں رہی اور فائن کے طور پر گویا اس کا وضو بھی ختم ہو گیا، اب دوبارہ وضو کرے گا۔ تو یہ 8 چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بہت سارے دوست پوچھ رہے ہوتے ہیں جی پان کھا لیا تھا تو ایسا تو نہیں ہو گیا، بلی کپڑوں کے قریب سے گزر گئی تھی تو ٹچ کر گئی تھی تو وضو تو نہیں ٹوٹ گیا؟ ہاں جی، تو میں تھوڑا اونچی بول گیا۔ تو ان چیزوں سے، اس کے علاوہ کسی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں البتہ بعض چیزیں جو ہیں وہ وضو کی کیفیت کے خلاف ہیں، ادباً، مطلب وضو کیا ہو آدمی گالیاں بکے، وضو کیا ہو آدمی جھوٹ بولے، وضو کیا ہو آدمی سگریٹ پان اور اس طرح کی چیزیں، یہ وضو کے مقام کے ادب کے خلاف ہے۔ تو یہ تو ہے کہ کراہت ہے اس میں، البتہ وضو ٹوٹے گا نہیں۔ تو یہ